السلام علیکم دوستو۔ ترائن کی پہلی لڑائی میں پرتھوی راج کی فوج 2 لاکھ سواروں اور 3,000 جنگی ہاتھیوں اور باقی پیادہ فوج پر مشتمل تھی، اور اس کے مقابلے میں شہاب الدین غوری کی 14,000 سواروں کی فوج میں سے 4,000 غوری کے سردار اور سپاہی لڑائی سے کنارہ کش ہو گئے اور جنگ میں حصہ لیے بغیر میدان جنگ چھوڑ گئے۔ اب شہاب الدین غوری کے پاس صرف 10,000 سپاہی بچے تھے، کیونکہ شہاب الدین غوری مجلس مشاورت میں کہہ چکا تھا کہ خواہ جان ہی کیوں نہ چلی جائے، میں لڑے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ دم دبا کر میدان جنگ سے بھاگ جائے۔ دوسرے دن لڑائی شروع ہوئی تو دوپہر کو غوری کی فوج تتر بتر ہونی شروع ہو گئی۔ اس نے اپنے ایک سپاہی سے پوچھا کہ پرتھوی راج کہاں لڑ رہا ہے۔ اس کے سپاہی نے جواب دیا کہ پرتھوی راج اپنے بھائی کھانڈے رائے کے ہمراہ فوج کے درمیان میں ہاتھی پر سوار ہو کر لڑ رہا ہے۔ غوری نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور پرتھوی راج اور اس کے بھائی کی تلاش میں چل پڑا۔ آخرکار اس نے دونوں بھائیوں کے ہاتھی کے قریب پہنچ کر بھائیوں پر گھوڑے سے جست لگا کر حملہ کیا۔ پرتھوی راج تو اس حملے سے بچ گیا، البتہ پرتھوی راج کا بھائی کھانڈے رائے غوری کے نیزے کی ضد میں آ گیا، جس سے اس کا جبڑا ٹوٹ گیا۔ کھانڈے رائے نے بھی پلٹ کر غوری کے شانے پر تلوار سے حملہ کیا، جس سے غوری لڑکھڑا کر گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ ایک غوری کے سپاہی نے فوراً غوری کے گھوڑے پر چھلانگ لگا کر اسے سنبھال لیا اور میدان جنگ سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری کو ترائن کی جنگ میں ناکامی کا بڑا دکھ تھا۔ کچھ ماہ ان کے زخم ٹھیک ہونے میں لگ گئے، لیکن وہ اس دوران چوٹ کھائے ہوئے شیر کی طرح بے چین رہے۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق 1 سال تک سلطان شہاب الدین غوری نے نیا لباس تک نہ پہنا اور ہر طرح کے آرام کو ختم کر دیا، اور اس سال وہ جنگ کی تیاریاں کرتے رہے۔ 1193 میں سلطان شہاب الدین غوری ایک بار پھر ترائن کے میدان میں جا پہنچی۔ اس بار سلطان شہاب الدین غوری کے ساتھ 1,20,000 سپاہی موجود تھے، جن میں سواروں کی تعداد 40,000 تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری کا لشکر جب لاہور پہنچا تو سلطان نے رکن الدین حمزہ کو سفیر بنا کر اجمیر بھیجا تاکہ وہ ہندو راجہ کو اسلام کی دعوت دے سکے۔ سلطان شہاب الدین غوری کا یہ طرز عمل ایک مسلمان جرنیل کے شایان شان تھا کہ انہوں نے جنگ سے پہلے دشمن کو اسلام کی دعوت دی، لیکن پرتھوی راج نے اس دعوت کا جواب سخت الفاظ میں دیا، اور اس کے علاوہ اس نے سلطان کو دھمکی دی کہ وہ لشکر کے کسی مسلمان سپاہی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پرتھوی راج نے بھی 150 ہندو راجہ کو مدد کے لیے بلا لیا تھا، اور اب اس کے لشکر کی تعداد 3 لاکھ تک جا پہنچی تھی۔ گزشتہ ہونے والی جنگ میں کامیابی کے باعث پرتھوی راج نے ترائن کے میدان کو مبارک سمجھ کر اسی میدان میں جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ دریائے سرسبزی کے دونوں کناروں پر دونوں فوجیں خیمہ زن ہو گئیں۔ سلطان شہاب الدین غوری نے حجت کے لیے ایک بار پھر اپنے ایلچیوں کے ذریعے پرتھوی راج اور اس کی فوج کو اسلام کی دعوت دی، لیکن پرتھوی راج نے انکار کر دیا۔ سلطان شہاب الدین غوری دیکھ رہے تھے کہ دشمن کا لشکر بہت بڑا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ مسلمانوں کے لشکر میں اضافے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ لیکن سلطان شہاب الدین غوری بالکل بھی نہ گھبرائے۔ آپ نے اس جنگ میں غیر معمولی حکمت عملی کا ثبوت دیا۔ انہوں نے فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کیا اور حکم دیا کہ پہلے ایک حصہ حملہ کرے گا اور پھر پسپائی اختیار کر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس دوران دشمن جوش میں تعاقب کرے گا، جس سے دوسرا حصہ حملہ کر کے انہیں ختم کر دے گا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ایک اور بہترین فیصلہ یہ کیا کہ راتوں رات انہوں نے اپنی فوج کو دریا عبور کروا ڈالا۔ اگلے دن پرتھوی راج کے سپاہی ابھی صحیح طرح سے اٹھے بھی نہیں تھے کہ انہیں مسلمان لشکر نظر آیا، اور اچانک سلطان شہاب الدین غوری نے حملہ کر دیا۔ پرتھوی راج نے فوج کو ہنگامی حالت میں منظم ہونے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کے نعروں سے میدان جنگ گونج اٹھا۔ سلطان شہاب الدین غوری کی جنگی حکمت عملی کام کر گئی۔ سلطان شہاب الدین غوری کی فوج کا پہلا حصہ حملہ آور ہوا اور ایک منصوبے کے تحت پسپا ہونے لگا۔ پرتھوی راج کے سپاہی جوش میں آگے بڑھتے ہی چلے گئے۔ جو ہی ان کی فوج کی صفیں بے ترتیب ہوئی، سلطان کی فوج کے دوسرے حصے نے حملہ کر دیا۔ لڑائی مسلسل جاری تھی اور جنگ کا فیصلہ کسی ایک فریق کے حق میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت پرتھوی راج نے 150 ہندو راجہ کو ساتھ لیا اور ایک درخت کے سائے میں لے آیا۔ سب راجاؤں نے تلواروں پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھائیں کہ ماریں گے یا تو پھر مر جائیں گے، اور پھر یہ میدان جنگ میں اترے۔ عصر کے قریب سلطان شہاب الدین غوری نے فوج کے 5ویں حصے کے خاص 12,000 سواروں کو میدان جنگ میں اتارا اور ایک فیصلہ کن حملے کا حکم دیا۔ سلطان کے اس دستے کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس میں پرتھوی راج کی فوج کا سالار کھانڈے رائے مارا گیا۔ اس کے بعد پرتھوی راج بھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا
لیکن مغرب کے قریب مسلمان سپاہیوں نے اسے قلعہ سرستی کے قریب پکڑ کر قتل کر ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی پرتھوی راج چوہان کا سورج غروب ہو گیا۔ یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ مسلمانوں کی اس فتح کے بعد ان کے لیے وادی گنگا اور شمالی ہند کی فتوحات کا رستہ کھل گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے سرستی، ہانی، سامانہ اور کوہرام وغیرہ کے قلعے بھی فتح کر لیے۔ پھر سلطان نے اجمیر کو فتح کیا، لیکن یہاں سلطان نے رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے اجمیر میں پرتھوی راج کے بیٹے اکولا جی کو اجمیر کا راجہ بنا دیا اور ان سے سالانہ خراج کا وعدہ لے لیا۔ یہاں سے سلطان شہاب الدین غوری دلی پہنچے۔ وہاں پرتھوی راج کا دوسرا بیٹا رپن جی حکمران تھا۔ اس نے بڑی عاجزی کا ثبوت دیا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور پرتھوی راج کے اس دوسرے بیٹے کو دلی میں حکومت کرنے کی اجازت دی تھی۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔